بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کی وفات بھی محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہے۔ اسی مہینے میں جہاں بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی وفات ہے، وہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر یہ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہنوئی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں۔ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کمال درجے کی محبت تھی، اتباع سنت کمال درجے کی تھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے ایسا نہیں دیکھا کہ تذکرہ کیا ہو اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے ہوں، آپ روئے نہ ہوں۔ اتنی محبت تھی کہ محبوب رب العالمین تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی تذکرہ کرتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اتنی محبت سنت کی، فرمایا کرتے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مکہ کی طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی ساتھ تھے، اور جہاں سے اللہ کے محبوب پیغمبر نے سواری کو موڑا ہے جس رستے سے، اسی رستے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد میں جب کہیں جانا ہوا لشکر کے ساتھ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی اسی رستے سے مڑے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رستے سے سواری کو موڑا تھا، اور میری چاہت یہ ہے کہ میں بھی وہیں سے موڑوں، ہو سکتا ہے محبوب کی سواری کا جہاں پاؤں آیا ہو وہاں میری سواری کا بھی پاؤں آ جائے۔ اتنی محبت رکھنے والے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سفر پر جاتے تو واپس لوٹتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دیتے، سلام پڑھتے، دعا مانگتے، اور ساتھ کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر، الصلاۃ والسلام علیک یا ابتا۔ اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر یہ الفاظ کہا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے، حاضری دیا کرتے تھے، سلام پیش کیا کرتے تھے۔ آج مدینے کے اندر لوگ جائیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دینا یہ کوئی خاص بات نہیں سمجھتے، عام بات سمجھتے ہیں کہ یہ بے معنی ہے، لیکن ان کی محبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قطعاً نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہم دل کھول کے اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، اور جب حج اور عمرے کی توفیق اللہ عطا فرمائے ہمارے دل کے اندر یہ چاہت ہو کہ ہم محبوب کے روضے پر جائیں گے اور سلام پڑھیں گے۔ ہمارے علماء نے تو اتنا تک لکھا ہے کہ جو سلام پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، وہاں جا کر اس تصور کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جو رحمت اتر رہی ہے اس کے چند کرنیں، اس چند چھینٹے ہمارے اوپر بھی آ رہے ہیں،
کیوں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہوں، میں سلام پڑھ رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے دیوانے، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشق فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جہاں پڑاؤ کیا رستے میں سفر پہ جاتے ہوئے، سیدنا عبداللہ بن عمر بھی وہیں پڑاؤ کرتے ہیں۔ کیوں؟ میری محبوب کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک درخت کے نیچے آرام فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے تو وہاں آپ نے آرام فرمایا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جس جگہ پر قضائے حاجت کی، حضرت عبداللہ بن عمر جب اس رستے سے گزرے، آپ کو قضائے حاجت تھی نہیں، اب جا کر اس جگہ پر ویسے بیٹھے ہیں کہ یہاں میں نے محبوب کو بیٹھے دیکھا ہے۔ کتنی محبت تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ تو بیٹے تھے حضرت عمر کے، اور قربان جاؤں ان کے والد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں انہوں نے کوئی بازار سے تھوڑا سا گھی لے کر آئے اور جو ہے تھوڑا سا گوشت لے کر آئے، تو انہوں نے کہیں گوشت کے اندر گھی ڈال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ حضرت عبداللہ بن عمر کھا رہے ہیں اور ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، بیٹھ گئے، کھانا شروع کر دیا۔ پہلا لقمہ منہ کے اندر ڈالا ہی تھا، فرماتے ہیں کہ گوشت کے اندر جو ہے اس کی خوشبو آنی شروع ہو گئی گھی کی۔ تو آپ نے وہیں ہاتھ روک دیا اور پوچھا، بیٹے آج یہ کیا پکایا ہے؟ آج مجھے گوشت سے گھی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اتنی غربت ہوا کرتی تھی، یا تو وہ گوشت کا استعمال کرتے تھے یا پھر صرف گھی سے روٹی کھاتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب دونوں چیزوں کو ملا دیا، غربت تھی۔ آج کے دور کے اندر کا غریب تر غریب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے غریب تر غریب سے بھی کئی درجے امیر ہے۔ ان کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا، دوسرے وقت کا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے پاس تو کئی دنوں کا ہم نے ذخیرہ اندوزی کر کے رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ صحابہ کا حال تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہوا؟ انہوں نے ساری بات سنائی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کی، ابا جان میرے پاس چند درہم آئے تھے، میں لے کر گیا اور میں نے ایک سے جو ہے نا وہ گوشت خریدا اور دوسرے سے میں نے جو ہے نا وہ گھی خریدا اور میں نے ویسے بنا دیا، آج کھا لے، آئندہ کے بعد یہ کام نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ حیران ہو گئے اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی میں نے یہ دو چیزیں اکٹھے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، جدا جدا اللہ کے محبوب پیغمبر نے ان دونوں چیزوں کا استعمال کیا ہے، فلہٰذا میں محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا کر رہا ہوں۔ جس زمانے میں محبوب کے صحابہ انتہائی غریب ہوا کرتے تھے اور جو مل جاتا جس وقت پر اس پر کھا کر الحمدللہ علی کل حال اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آج ہمارے پاس کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم طرح طرح کی فضولیات اور خرافات میں اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنے نظام کو ہم لگا دیتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر اگر چلیں گے، اللہ جل شانہ ہمارے اوپر بھی رضا کا فیصلہ ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے عظیم صحابی تھے، اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں ان سے محبت کرنے کی، الفت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔